اس سے بڑھ کر اور کیا اس کی نعمت ہوگی؟ یہ انسانی صورت۔ ایک نوجوان تھا، راستے میں جاتے ہوئے اس نے ایک آئینہ کو دیکھا، اٹھایا، آئینہ سامنے کیا کہ دیکھوں، تو اس میں اس کو اپنی صورت نظر آئی۔ کہنے لگا سبحان اللہ، کیسا جوان ہے، کیسا خوبصورت ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو حسین بنا کر داڑھی کو منڈواتے ہیں، لیکن مرد تو وہ ہے جو سنت مصطفیٰ پہ عمل کرتا ہے۔ انبیاء و صحابہ کبار و اہل بیت اطہار کی، سب ایمان والوں کی، بزرگان دین کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے مرد تو داڑھی کے ساتھ حسین لگتا ہے۔ عورت کی اس لیے قدرت کاملہ نے داڑھی ہی نہیں بنائی، تو جب داڑھی بنائی ہے خدا تعالیٰ نے ایک مرد کے لیے، تو یہ اس کا حسن ہے، یہ اس کا، بشرطے کہ ایسی داڑھی نہ ہو کہ میرے چہرے پہ نہ سمجھو کوئی شرعی داڑھی، میرے چہرے پہ نہ سمجھو کوئی شرعی داڑھی، ہم نے عیبوں کو تو داڑھی میں چھپا رکھا۔ لیکن یہ عیبوں کو بھی چھپاتی ہے۔ محبوب نے آدمی کے چہرے پہ ایک داڑھی کا پردہ رکھا، لہذا اسے پردے میں رہنے دو، پردہ نہ اٹھا، پردے میں رہنے دو۔ الغرض جب اس نے شیشہ کو دیکھا، اس کو اپنی صورت نظر آئی، تو کہتا ہے سبحان اللہ، کیسا چہرہ ہے، کیسا جوان ہے، کیسی اس کی آنکھیں، اس تصویر کی آنکھیں سرمگی ہیں، اس کے ابرو کیا ہیں، کمال ہے کہ اس کے ابرو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے کسی سیاد نے کمان میں تیر جڑ رکھا ہو۔ ارے یہ اس کے ابرو جو ہیں، یہ ایک چھوڑ، یہ دو کمانیں ہیں، ایک کمان سے تیر چلتا ہے، لیکن ایک وقت ایک کمان سے ایک تیر چلتا ہے، لیکن یہ جو اس کی پلکیں ہیں یہ کئی تیر ہیں جو دو کمانوں سے چل رہے ہیں۔ ارے کیسے تیر انداز ہو، سیدھا تو کر لو تیر کو۔ کنکھیوں سے دیکھتے ہو، نظریں گھما گھما کے دیکھتے ہو، اور نظروں کے تیر چلاتے ہو، کیسے تیر انداز ہو۔ ترچھی نظر سے نہ دیکھو، کیسے تیر انداز ہو، سیدھا تو کر لو تیر کو۔ یہ پلکوں کے تیروں کو سیدھا کر کے دیکھو۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے جب سیدھا تیروں کو چلایا تو ہم سنور جائیں، ہم بھی سیدھے ہو جائیں گے، ہم بھی صاف ستھرے ہو جائیں گے۔ الغرض وہ تعریف کر رہا تھا اس شیشہ میں، جو اس کو، وہ شیشے کو تو جانتا ہی نہیں تھا، وہ تو کہنے لگا کہ کسی حسین کی، مرد کی، نوجوان کی، خوب روح کی، خوش خصال کی، اور یہ صاحب حسن و جمال کی تصویر۔ اور اس تصویر کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا، کیونکہ وہ جس کو دیکھ رہا تھا اس تصویر کی حقیقت سے نہ آشنا تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ آئینہ ہے، اور جو تعریف کر رہا تھا وہ کسی اور کی تعریف نہیں کر رہا تھا، وہ اپنی ہی تعریف۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں ما مدحت محمدا بمقالتی، میں اپنی باتوں سے، اپنے مقال سے، اپنے کیلو کال سے محمد عربی کی حمد نہیں کرتا۔ ما مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی، میں نے محمد عربی کا نام لے کر اپنے مقال کو حسین بنا لیا ہے،
میں نے اپنے آپ کو صاحب تعریف بنا لیا ہے کہ میں حسن مصطفیٰ کی حقیقت کے چہرے سے بشریت کا نقاب سر کھاتا، اور جب تک بشریت کا اور ظاہریت کا نقاب نہیں اٹھتا پتہ نہیں چلتا، جب پتہ چلتا ہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس پردہ میں پوشیدہ کوئی ماہ جبیں ہے۔ حضور منبع سے یقظانی مطلع انوار رحمانی میرے پیر و مرشد آقائے نعمت حضرت سید شیر محمد شاہ گیلانی قادری فتح پوری حقیقت کے چہرے سے نقاب سرکھاتے ہیں اور فرماندے نے سیسانی تو ساڈا اے میرے محبوب، اے میرے ڈھولا یا رسول اللہ، اے میرے پیر کامل، سیسانی تو ساڈا سانی تو ساڈا دوجا ہور نہ کوئی، دوجا کوئی ہور ہووے تو سانی ہوگی، اشارہ کر رہا ہوں، جب دوجا ہے ہی کوئی نہ تو سانی وہ ہوندا جڑا دوجا ہووے، تے جے دوجا ہور ہے ہی کوئی نہ پائے نہ مت بلو بسما بجلا جس ول ویکھاں یارو یار عشق دی نمیو نمی بہار تے مڑ سانی کیویں ہویا اس دا، سے سانی تو ساڈا دوجا ہور نہ کوئی، تیری وحدت کو لوں ڈھولنا کثرت ہوئی، تیری وحدت کلم اعلی نور محمدی حقیقت احمدی، تیری وحدت کو لوں انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری کائنات میرے نور۔ قرآن اٹھاؤ، اللہ نور السماوات والارض، قرآن پاک میں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ سبحان اللہ، تم مصطفیٰ کو نور نہیں مانتے، اللہ فرما رہا ہے میں آسمانوں اور زمینوں کا نور ہوں۔ مثل نور ہی، اور اپنے نور کی مثال دیتا ہے، کیونکہ والا المثل الاعلی، اللہ کی مثل کوئی نہیں، اس کی مثالیں ہیں اور اس کی اعلیٰ مثالیں ہیں۔ کیسے مثال دیتا ہے؟ مثل نور ہی، اللہ کے نور کی ایسے مثال ہے کمشکاتن، مثل نور ہی کمشکاتن فی مصابیح فی المصابیح، اللہ کے نور کی ایسی مثال ہے جیسے تاک میں چراغ، یعنی سارے آسمانوں اور زمینوں کو ایک تاک فرمایا، جنہوں اپنا اپا نے آلہ ججالا، اور خود کو اس میں اپنے آپ کو چراغ فرمایا۔ تو جیسے تاک میں چراغ ہے ایسے ہی خدا تعالی زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے، چراغ نور ہے، زمین و آسمان ایک تاک ہے، ساری موجودات نور ہے۔ پھر فرماتا ہے المصباح فی زجاجہ، اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے قندیل میں ایک چراغ۔ وہ قندیل کیا ہے؟ وہ جمال مصطفیٰ قندیل ہے جس میں خدا نور ہے اور خدا چراغ۔ قرآن المصباح فی زجاجہ، خدا کے نور کی یوں مثال ہے جیسے قندیل میں دیا، قندیل میں چراغ، چراغ روشن ہے اور یہ نور ہے خدا تعالی کا، لہذا صورت انسانیہ ایک قندیل ہے جس میں نور ہے مصطفیٰ کا، جس میں نور ہے خدا کا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ مر رآنی فقد الحق کا، جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے خدا کو دیکھ لیا۔ میں ذرا اس موضوع پہ زیادہ طول نہیں دینا چاہتا، واپس آتا ہوں تاکہ دوستوں کی عقل کے مطابق شیشے کی مثال کو پروان چڑھا سکوں۔
یا مصطفیٰ آ رہے ہیں، آئینہ ہے، آئینہ حق نما ہے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم برات الحق علیہ البیان۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم برات الحق، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آئینہ ہے۔ یتجلی اللہ للامناء والصدیقین والصالحین علی صورت محمدیۃ، اللہ تعالی صورت محمدیہ پر صدیقوں اور صالحین کی سامنے تجلی فرماتا ہے۔ یرون اللہ برؤیتہ، اور یہ پاک باز ہستیاں حضور کو دیکھ کر خدا کو دیکھ لیتی۔ تو فرمایا ثانی تو سادہ دوجا ہور نہ کو جی، تیری وحدت کو جو ڈھولنا کثرت ہوئی۔ یہ بات کرنا چاہتا تھا۔ احد احمد اندر اندر، جن سے محبوب اپنے حسن سے بشریت کا نقاب ہٹاتے ہیں۔ احد احمد اندر کیا فرق رکھیو جی، ڈھولا میم دا اولا پردہ ہور نہ کوئی۔ احد احمد اندر کیا فرق رکھیو جی، ڈھولا میم دا اولا پردہ ہور نہ کوئی۔ ارے دور کرے تو دور کرے میاں کر منظور افسانوں۔ جب شیشے کو دیکھا بڑا خوش ہوا کہ کسی حسین مرد کا آئینہ ہے، اپنے تھیلے میں ڈالا، اپنی جیب میں ڈالا۔ ارے کس میں ڈالا؟ اپنی جیب میں ڈالا، یہ سمجھ کر کہ کسی مرد میدان محبت کی، کسی حسین نوجوان کی تصویر ہے۔ دل کے اندر کھینچ لی تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، اور دل میں اس مرد نے، یہ مرد کا کمال ہے، کسی جاہل کا کمال نہیں، کیونکہ سامنے جمال مصطفیٰ ہو نہ پہچان سکے اس کو ابو جہل کہتے ہیں، اور جو محبوب کی صورت کو اٹھا کر اس میم کے پردے کو سرکا کر جو حقیقت کو دیکھتے ہیں ان کو صدیق اکبر کہتے ہیں، ان کو فاروق اعظم کہتے ہیں، ان کو عثمان غنی کہتے ہیں، ان کو علی حیدر کرار کہتے ہیں، ان کو حسنین کریمین طیبین طاہرین اقدسین مقدسین منورین معطرین مطہرین، جنہوں نے یار کی صورت میں اپنے محبوب حقیقی کو پہچان لیا، ان کو سید الاولیاء غوث الورا کہتے ہیں، ان کو حضرت بابا گنج شکر فرید کہتے ہیں، جنہوں نے محبوب کو پہچان لیا ان کو خواجہ معین الدین اجمیری کہتے ہیں، کسی کو قطب الدین مختار کاکی کہتے ہیں، اور کسی کو خواجہ معین الدین اجمیری کہتے ہیں، اور کسی کو عثمان ہارونی کہتے ہیں، اور کسی کو غوث الورا کہتے ہیں، قطب الاقطاب کہتے ہیں، شیرن پاک کہتے ہیں، پیر جنوالوی کہتے ہیں، جس نے ساری عمر محبوب کو دیکھ کر پہچان کر ثنا کی اس کو ثنا محمد، اور جو جس نے محبوب کو پہچان لیا اس کو ثنا محمد کہتے ہیں، اور جس نے جمال محبوب کی تابانیوں سے اپنی آنکھوں کو اپنے چہرے کو ہمکنار کر لیا اس کو جمال کہتے ہیں، اس کو جمال احمد کہتے ہیں۔ یہ تو دیکھنے والے کی بات ہے، اس نے سمجھا کہ یہ تصویر ہے، تصویر کو بھی سینے سے لگایا، گھر میں لے آیا تاکہ غیر کو پتہ نہ چلے، میرے گھر والوں کو بھی پتہ نہ چلے۔ اگر میری اہلیہ کو پتہ چل گیا کہ میں کسی مرد کی تصویر لایا ہوں تو کیا ضرورت ہے مجھے اسے تصویر دکھانے کی؟
یہ کسی مرد کا میری غیرت کا تقاضا نہیں کہ میں اپنی اہلیہ کو مرد کی تصویر دکھاؤں. اپنے تاج میں رکھا اس آئینہ کو، الماری میں رکھا اس آئینہ کو کہ مرد کی تصویر ہے. میرے گھر والے بھی اس کو نہ دیکھ سکتے. اور کیا کہنا کہ گھر والوں سے بھی بات چھپائی جاتی ہے، جو پائی جاتی ہے وہ اپنوں سے بھی بات چھپائی جاتی ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ غیرت کر بیٹھے. کیا غیرت کرے گی کہ میرا جو شوہر ہے، میرا جو ہے، یہ کسی اور کی تصویر لیے پھرتا ہے. برسرے تو سایہ نہ میں پسندم، اس طرح ہزار بدگمانیس. اے محبوب میں تیرے سر پہ کسی کا سایہ بھی نہیں پسند کرتا، کیونکہ غیرت کا یہ تقاضا ہے کہ اپنے محبوب کے سر پر کسی کا سایہ بھی نہ پڑے. نہ کسی کے سر پر، میرے محبوب کے سر پر کسی کا سایہ پڑے، اور نہ ہی میرے محبوب کا زمین پہ سایہ پڑے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے وجود انصریہ بشریہ کا سایہ اٹھا دیا تھا. تفسیر استقان میں ہے ما بقعت ظلہ علی الارض قط. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا تھا. خدا کی یہ غیرت تھی کہ میرا محبوب چلے گا، کسی کا پاؤں آ جائے، کوئی میرے محبوب کے سائے کو رونقتا چلا جائے، یہ بھی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرے محبوب کے سائے کی بے ادبی ہو. جب وہ سائے کا کی بے ادبی برداشت نہیں فرماتا، اپنے محبوب کی گستاخی اور بے ادبی کو کس طرح پسند فرمائے گا؟ کوئی ہاشمی ہو، کوئی چاچا ہو، کوئی قریشی ہو، کوئی مکی ہو، کوئی ابو الحکم ہو، حقیقی چاچا ہو، ابو الحکم اس کا نام ہو، لیکن میرے محبوب کا بے ادب ہو، میرے محبوب کا گستاخ ہو، تو تبت یدا ابی لہب وتب، جائے جہنم میں. اور اگر کوئی میرے محبوب کا، میری محبوب کی حقیقت کا، انسان کامل کا جاننے والا ہو، نہ عربی ہو، نہ فارسی ہو، نہ ہاشمی ہو، نہ قریشی ہو، ارے خواہ وہ حبشی ہو، رنگ کا کالا ہو، دل میں کملی بالا ہو، جنت بھی اس کی، میں بھی اس کا، سب کچھ اس کا. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں میرے دوستو یا کہ نہیں؟ کہ صرف نعت خانوں کی پسند آتی ہے. ارے جو پیارے ہوں، پیاروں کی بھی پسند آتی ہے، اور جہاں بھی جو حضور کی نعت پڑھ رہے ہوں، ہاں وہ کہے تب بھی یار کو پسند ہے، اگر وہ کہیں جا تب بھی یار کو پسند ہے. آتے ہیں ستانے کو، جاتے ہیں رلانے کو. آتے ہیں ستانے کو، جاتے ہیں رلانے کو. اس آنے کو کیا کہیے، اس جانے کو کیا. وہ آئے بڑی خوش قسمتی ہے، لیکن قربان جاؤں میرا محبوب آیا ہے، گیا نہیں. قرآن پاک اٹھا کے دیکھو، انا ارسلناک شاہدا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے بھیجا. ارے بھیجا وہ جاتا ہے جو پہلے بھیجنے والے کے پاس ہو. جو بھیجنے والے کے پاس ہی نہیں ہے وہ بھیجے گا کیسے؟ اس لیے خدا نے فرمایا کہ ہم نے بھیجا. ارے کس کو بھیجا؟ اپنے محبوب کو بھیجا. بلکہ صرف یہ میرا محبوب نہیں، جو میرے محبوب کے دامن سے وابستہ ہو جائے گا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، وہ بھی میرا محبوب بن جائے. اور جو میرے محبوب کا نام لیوا ہوگا، میرے محبوب کا احترام کرنے والا ہوگا، تو فرمایا یغفر لکم ذنوبکم. کوئی عبادت کرے، زہد کرے، تقویٰ کرے، یہ فرائض ہیں، ان کو ادا کرنا چاہیے. لیکن کوئی یہ دعوے سے نہیں کہہ سکتا نمازی یا روزے دار یا حاجی کے خدا تعالیٰ نے اس کی عبادت کو قبول کر لیا. لیکن جو دامان مصطفیٰ سے وابستہ ہو، حضور کی محبت کا اس کے دل میں چراغ ہو، ایمان والا ہو، وہ دعوے سے کہہ سکتا ہے کہ حضور کے صدقے میں خدا تعالیٰ نے میرے گناہوں کو معاف کر. ہائے ہائے ہائے.
تو ہم تو گناہ معاف کروانے کے لیے آئے ہیں۔ حضور کا ذکر ہے، ہمارا فکر ہے، حضور کا نام ہے، ہمارا کام ہے، آقا کی دید ہے اور غلامان مصطفیٰ کی عید ہے۔ عید گاہ امیر خسرو، لوگ جا رہے ہیں عیدگاہ کی طرف اور حضرت خواجہ امیر خسرو اپنے پیر خواجہ نظام الدین کی طرف آ رہے۔ آپ نے فرمایا کہ خسرو کدھر آ رہے ہو؟ عیدگاہ کی طرف نہیں جانا۔ اس آنے کو کیا کہیے، اس جانے کو کیا کہیے؟ تو آپ نے فرمایا عیدگاہ مغرباں کوئے تو، اے محبوب ہماری عیدگاہ تو آپ کا کوچا ہے، کوچا ہے جانا ہے، آپ کی گلی ہے، آپ کے گلی کا کونا ہے، یہ ہماری عیدگاہ ہے۔ عیدگاہ مغرباں کوئے تو انبساط عید دیدن روئے تو، اور ہماری عید کی خوشی یہ ہے کہ آپ کے رخ زیبا پہ ہماری نظر ہو، آپ کی چشم فسوگر پہ ہماری نظر ہو، آپ کی جبین مقدس پہ ہماری نظر ہو، آپ کے رخسار پر انوار ہو، آپ کا جمال با کمال ہو، آپ کی زیارت سے بشارت ہو، آپ کا تبسم و مسکراہٹ ہو۔ ایک عشوہ در نے جام تبسم پلا دیا، ایک عشوہ در نے جام تبسم پلا دیا، دل لٹ گیا ضرور مگر لطف ہوا، ارے دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں، دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں۔ فتویٰ دے دوں، ہے وہ کافر جو تیرے عشق میں برباد، ہے وہ کافر جو تیرے، یار گھر بار کو چھوڑ دینا، رشتہ داروں کو چھوڑ دینا، ارے اپنی زمینوں کو چھوڑ دینا، بڑی بات یہ ہے کہ اپنے شہر کو چھوڑ دینا اور ساتھ ہی خدا کے گھر کو چھوڑ دینا۔ اور جنہوں نے گھر کو نہیں چھوڑا، جنہوں نے رشتہ داروں کو نہیں چھوڑا، جنہوں نے اپنے وطن کو نہیں چھوڑا، سب مکہ کے رہنے والے جنہوں نے مصطفیٰ کو چھوڑ دیا وہ کافر ہیں یا نہیں؟ یہ تو سارے مہاجرین برباد تھے، نہ کوئی گھر تھا، نہ کوئی خانہ تھا، نہ ہی کوئی ٹھکانہ تھا، لیکن جو دامان مصطفیٰ سے وابستہ ہو جائیں ان کا ٹھکانہ بھی جنت الفردوس ہے۔ ارے جنت ان کے پاؤں کی ٹھوکر کو ترستی ہے، جنت تو ان کے پاؤں کے تلووں کی مٹی بن جاتی ہے۔ حدیث بیان کرتا ہوں، حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ اور ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور منبر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، تو اس جگہ پہ ایمان والے چلتے ہیں پھرتے ہیں، کیونکہ مصطفیٰ کی وہ راہ گزر ہے۔ جہاں محبوب کی راہ گزر ہو، جتھے یار میرا پب دردا اتھے اگدا سرودا بوٹا۔ چار یار کتب اتھے اگدا سرودا بوٹا، یار سرو بالکل سیدھا ہوتا ہے، تو جو راہ گزرے محبوب پہ پہنچ جائے، جو درے جانا پہ پہنچ جائے، وہ عمر بھر کے لیے سیدھا رہتا ہے، وہ ٹیڑھا نہیں ہوتا، اس کے عقائد و نظریات میں کوئی خم نہیں پیدا ہوتا۔ یہ سرو کا معنی میں تو لوں گا، جتھے یار میرا پگ دھردا اتھے اگدا سرودا بوٹا۔ یہ عام مصرع مشہور ہے۔ سرودا بوٹا کیویں اتھے اگدا ہے؟
کہ سرو سیدھا ہوتا ہے، اور جڑا غلام ہو وہ بھی سیدھا رہتا ہے، نہ وہ بھٹکتا ہے، نہ وہ ڈگولے کھاتا ہے، نہ اس کے قدم میں لڑکھڑاہٹ آتی ہے۔ جس کو یار کے پاؤں کی آہٹ آئے وہ بھلا کیوں لڑکھڑا؟ جس کو محبوب کے چلنے کی آہٹ آئے وہ نہیں لڑکھڑاتا، وہ نہیں ڈگمگاتا۔ شرط یہ ہے کہ محبوب کو پہچان لے کہ میرا محبوب کیا ہے، میرا محبوب کون ہے، میرے محبوب کی شان کیا ہے۔ ذرا خیال فرماؤ، محبوب اتنا رحیم اور اتنا قریب ہے، بالمومنین رؤوف الرحیم۔ سارے نبی میرے محبوب کی طرف آتے ہیں آسمانوں کو چھوڑ کر، اور محبوب کے حسن کی جھلک کو دیکھنے کے لیے ان کی آنکھیں ترستی رہی ہیں عمر بھر۔ سارے مصطفیٰ کی طرف آتے ہیں، جبریل میرے مصطفیٰ کی طرف آتے ہیں، آپ کے ہاتھوں کو اور آپ کے کندھوں کو اور اپنے پاؤں کو بوسہ دیتے ہیں۔ ارے خدا ان کے پاؤں کے تلووں کی مٹی کی قسمیں اٹھاتا ہے، اور وہ حسینوں کا حسین، ماہ جبینوں کا ماہ جبین ہماری طرف آتا ہے۔ کس قدر ہماری خوش نصیبی ہے تو جن کے پاس آتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے احسان کیا ہے ایمان والوں پہ کہ ان میں اپنے رسول کو بھیجا ہے۔ تو جہاں مصطفیٰ آتے ہیں، جن کے گھر آتے ہیں، جن کے پاس آتے ہیں، وہ سنی کیوں نہ عید میلاد النبی منائے؟ یہ انہی کا خاصہ ہے جو خوشیاں مناتے ہیں، جن کے گھر میں خرامہ معطر محبوب تشریف لاتے ہیں۔ خرامہ معطر خرامہ معطر نصیب آ رہی ہے کہ وہ آ رہے ہیں خرامہ اج دل بر پیارا سجودی راتی آ گیا ہولی ہولی، اج دل بر پیارا سجودی راتی آ گیا ہولی ہولی۔ عاشق دی روح پی کہندی ہے، میں ستی سیوں نے ٹھوکر مار جگا لیا ہولی ہولی، اج دل بر پیارا سجونی راتی آ گیا ہولی ہولی، میں ستی سیوں نے ٹھوکر مار جگا لیا۔ سب کہو ہولی ہولی۔ میں ستی سیوں نے ٹھوکر مار جگا لیا ہولی ہولی، اج دل بر پیارا سجونی راتی۔ جلا تو دونوں دیتے ہیں مگر یہ فرق اتنا ہے، مسیحا کمب اذنی سے مگر دلدار ٹھوکر سے۔ میں ستی سیوں نے ٹھوکر مار جگا لیا ہولی ہولی، اج دل بر پیارا سجونی راتی آ گیا ہولی ہولی، اج او کہنے لگا کیوں رونی ہے۔ الحمدللہ ایک عشوہ نے جامع تبسم پلا دیا، دل لٹ گیا ضرور مگر لطف آ گیا۔ محبوب تو ہنسانے کے لیے آئے ہیں اور عشق اور ذوق کی عالم میں رلانے کے لیے۔ میں ستی سیوں نے ٹھوکر مار جگا لیا ہولی ہولی، اج وہ کہنے لگا کیوں رونی ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ میرے والد گرامی حضرت سید غلام محمد قادری پیر جلوانی کی خدمت میں ایک درویش بڑا بزرگ تھا، وہ آتا تھا اور یہ پڑھتا تھا، بچپن کا مجھے یاد ہے۔ وہ کہنے لگا کیوں رونی ہے، کیوں ہنجواں دے ہار پرونی ہے، کیوں ہنجواں دے ہار پرونی ہے، اج تیری سچی محبت نے رنگ لا لیا ہولی ہولی۔ یہ تیری سچی محبت آئی کہ اس نے رنگ لایا ہے کہ میں نے بلا لیا۔
آج تیری سچی محبت نے رنگ لا لیا ہولی ہولی ہونے میں ستی سیوں نے ٹھوکر مار جگا لیا ہولی ہولی وہ ٹر چلیا میں رون لگی میری زندگی بے بس ہون لگی میری زندگی بے بس ہون لگی میں اٹھ کے پلڑا پھڑیا کول بٹھا لیا ہولی ہولی میں اٹھ کے پلڑا پھڑیا کول بٹھا لیا ہولی ہولی میں ستی سیوں نے ٹھوکر مار جگا لیا ہولی ہولی جو غفلت میں سوئے ہوئے تھے جو رہزن تھے محبوب نے ایک ٹھوکر سے ان کو اقطاب بنا لیا اغواث بنا دیا ان کو صحابہ کبار بنا دیا اہل بیت اطہار بنا دیا پھر کیا ہوا میں کول بٹھا لیا ہولی ہولی سائیں غس کا کے میں ڈگ پئی سائیں غس کھا کے میں ڈگ پئی جد ڈگی تے اکھ میری کھل گئی جد ڈگی تے اکھ میری کھل گئی یہ سپنا سی ہن سمجھ میری وچ آیا ہولی ہولی یہ سپنا سی اے سپنا یہ جو کچھ دیکھیا میں نے سائیں غس کھا کے میں ڈگ پئی جب کوئی بے ہوش نہیں ہوتا تو بیدار نہیں ہوتا محرم ای ہوش جذب ہیش ہوش نے اس کا ایک ہوش ہے اور اس کا محرم بے ہوش ہے جب کوئی دیوانہ نہیں بنتا محبوب کے جمال کا تو فرزانہ نہیں بنتا اس سے بڑھ کر اور کیا دیوانگی ہو سکتی ہے کہ بھئی اپنی جان کا نذرانہ دے دینا گھر بار کو چھوڑ دینا ارے خدا کا گھر تو سب کے لیے عماد کا اور ملجا اور مابا ہے خدا کے گھر کو بھی چھوڑ دینا لیکن صدقے جاؤں دل بھر کو نہ چھوڑنا اس سے گھر بھی مل جاتا ہے اس سے دل بھر کے مل جانے سے گھر بھی ملتا ہے جنت بھی ملتی ہے اور رب اکبر بھی ملتا ہے سائیں غس کھا کے میں ڈگ پئی جد ڈگی تے اکھ میری کھل گئی جد ڈگی تے اکھ میری کھل گئی یہ سپنا سی خواب تھا اے سپنا سی ہن سمجھ میری وچ آیا ہولی ہولی میں جانتا ہوں کہ بعد میں نعت خان حضرات نے کلام کرنا ہے اور حقیقت الامر یہ ہے کہ میں تو بالکل بیمار تھا میرے دل میں یہ خیال تھا کہ میں کیسے بول سکوں گا لیکن کلو انائے جترشب میں فی برتن میں جو چیز ہوتی ہے وہی ظاہر ہوتی ہے بات کر رہا تھا آئینے کی وہ پایا تکمیل تک پہنچاتا ہوں لیکن پہنچا نہیں جاتا کیونکہ مسافر حقیقت میں اچھا وہی ہے بھٹکتا پھرے اور منزل نہ پائے اور مسافر حقیقت بھی اچھا وہی ہے بھٹکتا پھرے اور منزل نہ پائے اور یہ ساری عمر محبوب کی تلاش میں رہے اور محبوب کا پتہ پوچھتا رہے اور اس کے نام میں لام لوگ کا تو چوری چوری شیر پاک میں فرما دینا لام لوگ کا تو چوری چوری راتی جھول سدھیں بھی ڈھونڈا جنگل بیلے وہ تو سد مرندی اگر اس کی ذرا تفسیر کروں تو وقت کافی ہو جائے گا دساں نیڑے پئیاں پئیاں میں تو روح ڈوبتی پھرتی ہے عاشق کو تڑپتی ہے کہیں دائیں جاتی ہے کبھی کسی سے پوچھتی ہے کبھی کسی سے پوچھتی ہے زلیخا کی طرح آنکھوں سے نظر کچھ نہیں آتا جب کسی نے بتایا تو کہنے لگی کہ ذرا اس کے سواری تک تو مجھے لے چلو
جب سواری تک پہنچا تو محبوب کہتے ہی اس کو ہیں جو بے نیاز ہو. محبوب تو کہنے والوں نے کہا ارے یہ جو خدام ہوتے ہیں یہ ملا بھی دیتے ہیں اور جدا بھی کر دیتے ہیں. میں نے یاد ہے میں سائیں اسرار پاک دی صدارت دے وچ سندیلیاں علی شریف ختم شریف کے موقع تے بیان پہ کراں. میں نے کہا کہ میں پیر سے نہیں ڈرتا. سب چونکے. میں نے کہا کہ پیر تو ہوتی ہے ماں، ماں ہوتی ہے اصل. بھلا ماں کو بھی کوئی بچہ ڈردا ہے؟ جہان کو ڈرے ہویا ماں دی گود دے وچ اس نوں سکون ملدا ہے، اطمینان ملدا ہے، حظ ملدا ہے، لذت ملدی ہے. میں نہیں پیر کو ڈرنا. لیکن آئے جڑے کڑچھے تے چمٹے تے چانٹے لگے پھردے ہیں نہ انہاں کول بڑا. کیونکہ اگر یہ چاہیں تو ملا دے، اگر چاہیں تو محبوب تک پہنچنے ہی نہ دیں. وہ حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ، آپ گھوڑے پر سوار تشریف لے جا رہے تھے، ساتھ خدام بھی تھے، خاص خادم بھی تھا. آپ ایک زمیندار کی زمین سے بمائے گھوڑے سواری پہ گزرے تو وہ جٹا تو جانتے ہو زمیندار جس نے زمین کھلوتا ہوں اس لیے پھٹ ہوئے ہوں. وہ جی بھی کہتے ہیں جٹ نو نہ چھیڑ جی دے ریڑے ادھے ریڑ. آدھے آخیا کون ہونا بیٹو والے بیٹو آ میری واہی خراب کرتا جاتا. خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ سلیمان توسوی جو کہ سیالمی کو بھی پیر ہیں اور سیدوں کے بھی پیر. خواب پیر حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نو کیا برادری نے اور ساڈا تو نک ود چھوڑیا سید ہو کے تے ایک جٹ دا ایک سیال دا شمس الدین سیالوی دا جا کے مرید ہو گیا تو سید دا نک ود. آپ نے فرمایا اوے تسی بھی تو ہر وقت چڑھے ہوئے ہوندے ہو زمینداراں دے کول تے زمیناں والے کول پیسے منگدے ہو جا کے گھوڑیاں دے تے سوار ہو کے منگدے ہو. جے دیوان والے جے کر منگن تے مڑ حال تو کوئی نہیں. گر پیر کہائے اور مانگن جائے اس کے منہ نہ لاگو پائے. مانگن جائے منگے اس کے منہ نہ لاگو پائے. میرے حضور فرمایا کرتے سن سائیں پیر جلوانوی مانگن سے سولی بھلی جو ترس نکالے جی یہ چاہیں پت اپنی پانی بھی مانگنا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسلوا شیئا کسی سے کوئی چیز مت مانگو. قرآن فرماتا ہے ہاں کسی سے مت مانگو. فسلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون اہل ذکر سے مانگو. اگر تم جانتے ہو جس چیز کو نہیں جانتے تو اس کا مسئلہ پوچھو اور سوال کرو تو اہل ذکر کے سامنے سوال کرو، پیر کامل سے سوال کرو. اللہ فرماتا ہے ان کے در کے جب تک سوالی نہیں بنو گے مجھ سے کچھ نہیں ملے گا. فسالو سوال کرو سوالی بن جاؤ. یہ دینے کے نبی کو نہ منگو تے رسول کو نہ منگو. کچا ہو تسی دنیا دارا کو منگدے ہو درس واسطے سانو مرچاں دیو، درس واسطے سانو صابن دیو، طالب علماء واسطے سانو بسکٹ دیو. ارے دنیا داروں سے تم مانگتے ہو، ہم رسول خدا سے مانگتے ہیں، مولا علی سے مانگتے ہیں، غوث الورا سے مانگتے ہیں، بابا فرید سے مانگتے ہیں، قطب الاقطاب سے مانگتے ہیں. ہم اللہ کے پیاروں سے مانگتے ہیں، تم اغیاروں سے مانگتے ہیں. لام لوگ کا تو چوری چوری وہ ایک بندہ پہ پڑے لام لوگ کا تو چوری چوری. میں آ کے ہر ویلے تمہیں چوری کا ہی خیال ہے. وہ ماما مر گئی جڑیاں اگلے زمانے دے وچ اپنے بچیاں نو چوری بنا کے دیں. ہن مکھن سے گھیو ہی خالص کوئی نہیں ملتا کہ چوری بنا. چوری چوری ہو گئے.
کی ہو گیا چوری چوری کر چھوڑیا سانو انہاں دنیا داراں لوکا تو چوری چوری چور نام لوکا تو چوری چوری جائے نہ چوری تے چوری دے وچ پڑھنے لکھن دے وچ کی فرق ہے کسی نے چوری چ پڑھیا کسی نے چوری چ پڑھیا جی بے شیر تے شیر کی فرق ہے اوتھے بھی شین ایتھے بھی شین اوتھے بھی جے ایتھے بھی جے اوتھے بھی رے اوتھے بھی رے پر جے شیر پڑھیا جاوے تے شیر دا معنی دودھ تے جے شیر پڑھیا جاوے تے پاڑا نال درندا ٹھیک ہے نا او بابا لفظ ایک ہوندا ہے پڑھن دا فرق ہوندا ہے صورت ایک ہوندی ہے ویکھن دا لفظ ایک ہوندا ہے پڑھن دا فرق ہوندا ہے صورت ایک ہوندی ہے ویکھن دا فرق ہوندا ہے صورت وچ کوئی فرق نہیں ہوندا ویکھن والے وچ فرق جے نہیں ویکھیا ابو لہب بھی تے ویندا ابو جہل بھی تے ویندا لیکن ویکھن والے صدیق و فاروق و عثمان و علی نے ویکھ کے سیان لیا انہاں دے ویکھنے تے انہاں دے ویکھنے اللہ نے کہا سوم موم بوک مون اوم جن اے تسی انے ہو میرے محبوب دے لباس نو ویکھدے ہو ملبوس نو نہیں ویکھدے ہو کہ میں اس صورت وچ آیا کھلوتا ہوں چبلاؤں مینوں تسی نہیں جا پڑکنے ہو ویکھن وچ فرق ہوندا ہے تے ویکھن والے وچ فرق ہوندا ہے ہائے کم وقت تو نے دیکھا ہی نہیں اتنے پی دے نال اگر ایک اور پی چلاؤ پی 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 جڑے آندے نے پی 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 وہ اگلی دیوار یار میں فتح پور شریف تسی تو آ گئے تسی آئے ہوں ایک بڑا نوجوان چھوکرا جی آتے بڑی جو ڈانس پہ کرے تھے ناچ پہ کرے چم 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 خبارے اس ہزار میری پڑے میں بیٹھا آسو میں نے بڑی عریب چم 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 عداوت پہ دیتا ہے کوئی نہیں چم دے بڑے ناز کرے تھے بڑے نخرے کرے تھے بڑا سونا لباس ساڈے سارے بچے نے لیکن کم از کم چلو ایک میری آخ کیا تم میں صحیح کہتا پیا کہ نہیں دو میری چاک ترائی واری چاک تیرا خیال ہی کسی کا نہ جائے چم 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 یقین جانو کی بلا خبارے 100 میری تک کم از کم آتے ہوتے اور میرے کو ایک بیٹھا ہوا ہاں جی وہ کہتے جی کی بھی آندا میں کیا بھائی وہ دعوت چیندا پیا ہے تینوں یہ چم 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 تے اوندا جی میں مڑو کھیواں میں کہ کھلا جی جے کر تیرے وچ جذبہ ہو گیا تے ایک میری تو ہن تئی میری آکھ کے بغیر چوم لویا ارو برو میرے کو تو اجازت لیندا پیا باہر کہہ یہ میں صحیح پہ کہنا یا نہیں جائز گل ہے نجائز کوئی نہیں کرتا میں حضور فرماتے ہیں ما قولوا الا حقا میں جو کہنا سچ کہنا لا یخرج منہ الا حق جو بھی میرے منہ سے نکلتا سچ نکلتا ان ہی مصطفیٰ دے درد کتیاں دی زبان کی بھی سچ نکلتا حضور دے غلام سچ کہندے نے اور ہر ایمان والا سچ کہندا ہے المومن اذا صدق والمنافق اذا حدث كذب مومن جس وقت بولدا سچ بولدا ہے منافق جس بولدا ہے جھوٹ بولدا ہے تو چوری کو گل نکلی جائے لا چوری میری بھتیجی گئی بھتیجی کر اور یار پر ایک گل کیتی ہے امام بلے شاہ نے
اس ٹھگاں دے ٹھگ نو ٹھگ چوتھ نو میں ساہیوال بیان کر کے آواں پیا وہ کھڈے جی ہاں اتنے کار میرا بیٹا چلا رہا سی وہ کھڈے چ کار مٹھی ہوندی ہے جاڑیاں بھی ایک ایڈے ہاتھ پستول بننا لگا میرے کھبے آ گیا ایک ڈرائیور بھی کرنی دے اتنے چڑھ گیا بالکل نوجوان وہ سجے پاسے والے تو میں نہیں ویکھیا وہ میرے بیٹے نے ویکھیا تو جڑا کھبے پاسے آیا نا انہوں تو میں ویکھیا نا ہاتھ دے وچ ریوالور لٹن واسطے میں بتی والی نال ہی شیشے دے اوپر بٹن رکھیا تے ہٹا کیتا شیشہ اندر ذہن دے اوپر میں تانوں گل پہ کردا اندر ذہن دے اوپر تے یہ بھوت سوار رہا کہ اساں انہاں لوٹنا اور کچھ نہیں تے موبائل تے دے سنتا اندر وڑ کے تے جیباں فرول کے تے چوری کریندے نے تے ڈاکا مار دے نے میں دو بتی والی ادو شیشے دا بٹن ہٹا دبایا میں آخیا میں پیر انوار حسین کے بارے میں کیوں آخیا آندا جی سلام ہوئے دیکھو میرے پیر دا کرم حضوراں دا کرم نبی پاک دا کرم ورنہ کون کمینی نو جان دے میں آخیا میں پیر انوار حسین ہوں آندا جی سلام ہے آندا جی جاؤ پر کسی نے دسیا ہے کوئی نہ میں کہ میں کوئی تیرا پابند جو نہ دساں اگا فران دے اتنے آئے کہ ٹوپیاں والے جلوہ فروز ہون اپنی جیپ دے وچ بیٹھے ہوئے ہون فرلان سے اتنے ڈاکا پہ پوندا ہے اتنے ہو میں آخیا انہوں نے دسن دا فائدہ کوئی نہیں خبر ہے انہوں نے بوائے ہوئے سچی گل میں آگاہ لگا دیا آئے حال ہے یار میں تو چلتا ہی رات کے 2 بجے یہ رات کی گل تو رہ گئی تو بجائے خود میں کراچی جامنا ہوئے کار پہ میں جا رہا فیصل آباد جا کے اتنے چڑھنا ہے ہر کوئی چڑھے بدے کوئی سائیکل سے چڑھ گیا کوئی موٹر سے چڑھ گیا کوئی جہاز سے چڑھ گیا ارے یار جتن تک لبے کوئی نہ اپنی ہستی محومیاں کو لوٹن تک چڑھنا ہی کوئی ٹکٹا دیں 3 بجے ڈرائیور نے آخیا سائنگر مستی ہوا اب ڈاکا پہ پنگا میں کہ تینوں کی میں آخیا تو ایک آخیا ہاں حافظ صاحب نو جی فلانی جگہ اتنے دعوت ہے اس آخیا مینو کی انہیں آخر جی تاری دعوت ہے اس آخر مڑ تینوں کی میں کہ ڈاکا پوندا ہے تو مڑ میں کی کراں میں گڈی پہ نہ پھیرا میں آخر نہیں اتنے کھڑی چند قدم دے اتنے ہو گئی ڈاکا مار رہا اتنے کھڑی اور تو جناب والی منہ بند کیتا ہویا لکائے ہویا واہ 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 ارے کپڑے دے وچ کی پتا کہ ڈاکو ہے کہ حسن دا چور آیا لہراندا ایکو ہاں ڈرائیور لے گیا وہاں موبائل کٹ جڑے پیسے نہیں وہ بھی کٹ میں کہ دے چھوڑ وہ چپ کر کے تے موبائل اس نے پتایا ایدو یار کے بولے اور جاننا ہے میں پیر انوار حسین ہاں سانو نہ چھیڑ ہاں جی میں کہ آہو موبائل جیب پائے ہوئے الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے نبی پاک دی پیران دی کے بزرگاں دی کرم نوازی ہے موبائل جیب جو پائے ہوئے اور کٹ کے باہر چ دتا میرے ڈرائیور نو تے کہندا اگا نہ جاویں میں آ کے جس تھی وگ گیا بوڑا گواڑ دسا سارے سامنے جو لٹتے رہے 3-4 کاراں لٹیاں 5-6 موٹر سائیکل لٹے 2-3 رکھے لٹے کئی مارن پے کئی ٹھڈے پہ مارن چٹا دیں 3 بجے ہوئے بس سائیں اپنا کام کر کے سائیں 1 2 5 دے چڑے جناب 3 جنے ساڈے کولو لنگ گئے ہستے جا جس لیے اسی اتنے گئے انہیں آخیا کسی نے آخیا جی میرا 80,000 لے گئے کسی نے آخیا جی میرا موبائل لے گئے انہیں مگر بجو میں آخیا کہ ساڈے کولو ہی ساڈا سب کچھ لے گئے سکون لے گئے آرام لے گئے
اطمینان لے گئے، پریشانی لے گئے. ہکے میری ایک اور جگہ تو راتی چلنا سی، راتی میں چلے تے سجے پاسے ریوالور آ رہا، کھبے پاسے بندوق آلا، پچھو ڈانگ آلا. بریک جس وقت میں ماری میں آپ ڈرائیوری کر رہا، ہکے میری کہندا ہے کہ جیڑی چیز ہی نے وہ کٹ دیو. میں جے ہاتھ ماریا، میں آخیا اے پیسے. کہنے لگا ہور کیڑی شے ہے جی؟ میں کہ جیڑی میرے کول شاید وہ تینوں لبدی نہیں، وہ تینوں لبدی نہیں. کہنے لگا گلاں کیویں کرنا ہے؟ میں آخیا میں صحیح گل پہ کرنا ہوں، میرا ایمان ہے، لاکھ میری کوشش کرو تینوں نہیں لبنا. تے ایدو پچھلا جڑا نا بندوق والا آندا یہ انوار حسین ہے جی، وہ پیر انوار حسین ہے. اس گال کٹ کے آخیا، اس آخیا اگے کیوں نہیں دسیا؟ اس اگو گال کٹی، اس آخیا ہن میں سیاست. میں آخیا سبحان اللہ، اللہ دا کرم ہے، نبی پاک دی مہربانی ہے کہ سانو تو صحیح ڈاکو بھی سیاڑ لینے. کاش کہ اسا اپنے ماہی نو تے ڈاکو تا سیاڑ دے دے یہ یار دا ذکر ہووے، یار دا نام ہووے، سونے نو سیات ہویا ہووے تے یقین ہووے. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. ان خدا دی عبادت کر کسے نو یقین. معلوم ہوا کہ ہر عبادت کرنے والے نو یقین نہیں، تے جسے نے یقین آ جاندا ہے پھر عبادت دا مزہ ہے، پھر عبادت دا ثواب ہے. خیر مختصر میں عرض کردا کہ ٹور پیا میں چوری چوری راتی ڈھولو سدھیندی ڈھونڈا جنگل ویلدے وطاں سدو مریندی دساں نیڑے پیاں بھلی پار بھریندی ڈھولا باج وسیلے ودی دکھ جھلے. جتنے تک پیر کامل نہیں ملتا اس تک ڈوکھی ڈوکھے. مختصر مڑان میں عرض کردا وہ لے گیا جناب علی اپنی جیب وچ رکھ کے اس تصویر نو اپنے گھر دے وچ اس نے جا کے رکھی. ملازمت سے جا کے صبح بھی وہ کٹ کے اپنے تاک وچ اس تصویر نو ویکھے. وہ شیشے وچ ویکھدا اپنے آپ نو بڑا خوش ہوئے، بڑی سونی. پھر سنبھال کے رکھ جاوے. ایک دن بیوی نے آخیا یہ میرا خامد ہے، اس نو ہر روز ویکھدا رہندا ہے تے ویکھ کے جاندا ہے. انہیں آخیا سنگ تو ہوندی کوئی نہیں، اور جناب کسی نہ کسی طریقے نال اندے دل دی الماری یائی الماری کھولی، انہیں چاہیا شیشہ آئے بیندا ہا تصویر، انہوں تصویر اپنی نظر آئی. غیرت آ نہ سمجھے، غیرت آئی کہ ہو کے میرا تے رکھے تصویراں غیراں ہو کے میرا تے رکھے دل دے تاکہ تصویراں پرایا. اج پتہ لگا بھی چھوڑا کی بلا ہے. یہ تصویر جیڑی رکھتا ہے رکھی ہوئی نے اس نے اپنے تاکہ سے الماری بچ کسی عورت دی تصویر، خوبصورت تصویر ہے، بس جوان دی تصویر ہے. مختصر ہے کہ وہ گھر جو آیا اور روٹی پانی اس کا کہ دھوتو ہے جواب اندر کو روٹی کھا جی دیا تصویراں گھر وچ رکھی ہوئی ہیں. وہ کہندیاں تصویراں گھر وچ رکھی ہوئی ہیں. اس نے آخیا عورت دی تصویر میں ویکھیا، اپنی اکھاں نال ویکھیا، مینوں کوئی شک، مینوں یقین ہے کہ عورت دی تصویر. انہیں آخیا اللہ دی بندی خدا دا نام من، وہ عورت دی تصویر نہیں، وہ مرد دی تصویر. وہ آخے کہ ویکھا میں تے تو آخے کہ مرد ہے. میری اکھاں وچ پاویں گٹا، میں تا اکھاں نال تینوں ویکھ لیا تو پھد لیا. میری غیرت نو تو ٹھوکر پہنچائی. او سو سمجھاوے قسماں چاہے پر عورتاں کدن اعتماد کردیاں. پر اس نے کدن اعتماد کرنا ہا جد اپنی اکھاں دے نال شیشہ ویکھ کے تے اپنی تصویر ویکھی بیٹھی آئی. انہیں آکے چنگا اپنا جڑا وڈا ہے نا بزرگ وڈا بڈھا تجربہ کار اندے کول وقت چلنے ہیں تے آنے ہیں کہ مرد دی تصویر ہے کہ عورت دی. انہیں کہا چل ایک انہاں دے قوم دا ہوئے بڑا سارا وڈا، بڑیاں بڑیاں مچھاں تے داڑیاں منی ہوئیاں،
اج کل دے چودھری ہوئی ہوندے نے نا تے وڈے ہوئی ہوندے نے جڑے قاتل ہون تے بربریت نو اپناون والے ہون تے جڑے ظالم ہون تے غریباں دا مال کھاون انہاں نو آنے ہیں کہ بڑا چودھری ہے تے ساڈے علاقے دا بڑا بڑا الٹیاں گلاں بڑا اللہ اس دا رسول پیر کامل خیر سہی اس پیر دے کول گئے او بڈھے دے کول گئے لائی دے کول گئے جناب اصل فیصلہ کر دیو میں کہنا کہ مرد دی تصویر ہے میری بیوی کہندی ہے کہ عورت دی تصویر ہے تسی یہ دیکھ کے دسو کہ مرد بھی ہے کہ عورت بھی ہے میں دعوے نال کہنا کہ مرد دی تصویر ہے کرو نا جی مرد دی تصویر ہے عورت آکھے نہیں پورا کرے رشیدہ یہ تو عورت دی تصویر ہے بڈھے دے سامنے تے کسی آنے تے پتہ او نوئی کوئی نہ شیشے دا اس نے شیشہ اپنے سامنے کیتا انہوں اپنی صورت نظر آئی کہنا کون کہتا ہے کہ یہ مرد کی تصویر ہے جوان کی کون کہتی ہے کہ یہ عورت کی تصویر ہے یہ تو کسی بڈھے کی تصویر تو حضرات محترم فکر ہر کس بقدر ہمت ہوش جس کے پاس محبوب آتے ہیں وہ خوشیاں مناتے ہیں جو محبوب کو دیکھ کر مطمئن ہو جاتے ہیں وہی دنیا و دین میں کمال حاصل کرتے ہیں اور محبوب کا جمال حاصل کرتے ہیں تو جانا نہ چاہیے در جانا نہ چاہیے کعبہ کا شوق ہے نا صنم خانہ چاہیے جانا نہ چاہیے در جانا نہ چاہیے ساغر کی آرزو ہے نا پیمانا چاہیے بس ایک نگاہ مرشد میں خانہ چاہیے واخر دعوانا الحمدللہ نہیں حضرت جی محتشم ابھی آپ نے حضرت علامہ مولانا پیر انوار حسین جلوانی صاحب کا خطاب سنا.